لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراء بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلوات بجبر محمد اور آل محمد. عزیزان گرامی، گفتگو تھی اس بات کے تعلق سے کہ دین اسلام کا ایک اہم جز اخلاقیات ہے، اور اس اخلاق کا درجہ بہت زیادہ بلند ہے. اس کی بنیاد پر میدان قیامت میں ہمارے اعمال کا وزن بڑھے گا، ہماری گناہیں معاف ہوں گی، اور ہمیں روزے داروں کا اور شب زندہ داروں کا ثواب ملے گا. بلکہ اس سے زیادہ آگے بڑھ کے ہم کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا ثواب ملے گا. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کیا تھا کہ ان اخلاق کا فائدہ صرف قیامت میں نہیں ہوگا، بلکہ دنیا میں بھی اخلاقیات کا فائدہ ہوگا. حسن اخلاق، اچھا برتاؤ، یہ دنیا میں بھی اثر رکھتا ہے. آج کے زمانے میں جب رزق کی تنگی ہے، پریشانیاں ہیں، تو اس روایت ملتا ہے کہ اخلاق میں رزق کے خزانے ہیں، کنوز الارزاق. حسن اخلاق میں رزق کے خزانے پوشیدہ ہیں. یعنی وہ شخص جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس کا بیہیویئر اچھا ہوگا، جس کے لین دین اچھی ہوگی، اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا. آج جو ہمارے کے یہاں پریشانیاں ہیں، اس میں ایک مسئلہ ہمارے اخلاقیات کا ہے. آج واقعاً ہماری سوسائٹی میں جو مسئلہ ہے وہ اخلاقیات کا، اس لیے کہ ہمارے کے یہاں تربیت کا موضوع تقریباً ختم ہو چکا ہے. نہ اسکولوں میں ہے، نہ کالجوں میں ہے، نہ گھروں میں ہے. اور جو کچھ رہی سہی کسر تھی وہ سوشل میڈیا نے، پرنٹ میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے اور بقیہ چیزوں نے ختم کر کے رکھ دی ہے. آج کہیں بھی اخلاقی گفتگو نہیں ہے. زبانیں خراب ہیں، لہجے خراب ہیں، انداز خراب ہیں. ایسے ماحول میں ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، ہم کس طرح سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اپنی جگہ پر طے ہے کہ شکل و صورت کا بدل لینا، پلاسٹک سرجری کرا لینا
یہ آسان کام ہے، لیکن اپنی عادتوں کو بدلنا، اپنے بیہیویئر کو بدلنا، اپنے انداز کو بدلنا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس میں بڑی محنتیں کرنا پڑتی ہیں، بڑی مشقتیں کرنا پڑتی ہیں۔ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے کہ ہم صبح اٹھے تو بس زبان تھے اور شام ہوتے ہوتے ہمارا لہجہ بدل گیا، ہمارا انداز بدل گیا اور ہم خوش زبان ہو گئے۔ کل ہم غصور تھے، ایک دن میں ہم بالکل حلیم ہو گئے اور غصہ پینے کے عادی ہو گئے۔ یہ کام ایک دن میں ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے محنتیں چاہیے، مشقتیں چاہیے، مسلسل درجات چاہیے، لیکن جو شخص اس میں محنتیں کرے گا اس کو ثواب بھی مجاہد فی سبیل اللہ کا ملے گا، درجات اس کے بلند ہوں گے، خدا کے نزدیک وہ ہوگا، اہل بیت سے قریب ہوگا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا۔ اس میں بہت زیادہ جو چیز ضروری ہے، وہ چند چیزیں ضروری ہیں جس کی بنا پر ہم اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی عادتوں کو بدل سکتے ہیں۔ یہ چیز محال نہیں ہے۔ اگر عادتوں کو بدلنا، انداز کے بدلنا محال ہوتا تو خدا بند عالم کبھی بھی انبیاء علیہ السلام کو اصلاح اخلاق کے لیے نہ بھیجتا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کو اس کی کمال کی منزلوں تک پہنچا سکوں۔ انبیاء کا آنا اور ان کا لوگوں سے بات کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان میں اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ اپنے کو جیسا بنانا چاہے بنا سکتا ہے۔ یہ انسان اپنے حسن اخلاق کی بنیاد پر، اپنے کردار کی بنیاد پر، اپنے عقائد کی بنیاد پر اپنے کو ملک سے بھی بلند ترین درجے پر پہنچا سکتا ہے۔ اور اگر یہ انسان کوتاہی کرنے کے لیے آئے، نظر انداز کرنے کے لیے آئے، اپنا خیال نہ رکھے، تو انسان جانوروں سے بھی پستر ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی شکل و صورت نہیں بدل سکتے، رنگت نہیں بدل سکتے، خاندان و نسل نہیں بدل سکتے، لیکن ہم اپنے اختیار سے اپنے اخلاق کو بدل سکتے ہیں، اپنے کردار کو بدل سکتے ہیں۔ اس میں جو چیز ضروری ہے وہ سب سے پہلے ضروری ہے ہمارا ارادہ، نیت۔ پہلے ہم چاہیں کہ ہم بدلنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی ضروری ہے ہم کو یہ احساس ہو کہ ہم اخلاقی اعتبار سے مکمل نہیں ہیں۔ وہ شخص جس کو اپنے مریض ہونے کا احساس نہیں ہے، جس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ وہ مریض ہے، تو وہ علاج کیا کرے گا؟ احساس ہونا چاہیے مریض ہے۔ جب انسان کو اپنے مریض ہونے کا، بیمار ہونے کا احساس ہوگا تو انسان علاج کرے گا۔ یہ علاج مسلسل ہونا چاہیے اور اس وقت تک ہونا چاہیے جب تک مرض پوری طرح سے دور نہ ہو جائے۔ تو پہلے مرض کا احساس، پھر ارادہ، پھر دوائیں، اور ان دواؤں کے لیے ماہرین کا رجوع کرنا۔ کبھی کبھی احساس مرض تو ہوتا ہے، ارادہ تو کیا جاتا ہے، لیکن ہم خود اپنی دوائیں کرنے لگتے ہیں، خود تشخیص مرض کرنے لگتے ہیں، تو اس صورت میں کبھی کبھی تو ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی مرض اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مرض کی تشخیص کے ساتھ ساتھ ہم کسی ماہر طبیب کی طرف، حکیم کی طرف رجوع کریں، اور وہ جو نسخہ ہم کو تجویز کرے، جو دوائیں بتائے، ان دواؤں پر پابندی سے عمل کریں، اور اس وقت تک عمل کرتے رہیں جب تک طبیب نے ہم کو دوا استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اور صلاح دی ہے۔
یہی صورتحال یہاں بھی ہے. ہمیں سب سے پہلے یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا اخلاق ٹھیک نہیں ہے، ہماری زبان صحیح نہیں ہے، ہمارا لہجہ درست نہیں ہے. لیکن اگر ہم اپنی ہی زبان کو بہترین زبان سمجھتے ہیں، اپنے ہی انداز کو بہترین انداز سمجھتے ہیں، اپنے ہی کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں، تو ہم کبھی بھی اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے. ہمیں احساس ہونا چاہیے. اس کے لیے طبیب چاہیے، طبیب کی ہدایتیں چاہیے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں 14 طبیب دیے ہیں. مہربان، رحیم، حد سے زیادہ ہم پر رحم کرنے والے، ہم کو ہم سے زیادہ چاہنے والے، ہمارا خیال ہم سے زیادہ رکھنے والے. اللہ نے 14 طبیب ہم کو دیے ہیں. اگر ہم ان طبیبوں کی رجوع کریں تو ہم اعلیٰ درجے پر پہنچ سکتے ہیں. اور یہ طبیب ایسے ہیں جو ہر وقت اویلیبل ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. ان کی کوئی فیس نہیں ہے، ان کے پاس جانے کے لیے کسی رپورٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. یہ 14 طبیب ہمارے دل سے قریب ہیں، ہمارے ذہنوں سے قریب ہیں، ہماری باتوں سے قریب ہیں. یہ طبیب ہمارے 14 معصوم رہبر ہیں. ان سے بڑا کوئی معلم اخلاق نہیں ہے. ان کے علاوہ جتنے لوگ آپ کو ملیں گے ان میں اچھے لوگ بھی ملیں گے، لیکن تشخیص کرنا آسان کام نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ملیں ان کے اختیارات، ان کے وسائل نہایت درجہ محدود ہیں. یہ 14 طبیب وہ ہیں جو ہر وقت مل سکتے ہیں، ہر جگہ مل سکتے ہیں، اور ان کے اختیارات لامحدود ہیں. یہ ہمارے ذہن پر، ہماری فکر پر، ہمارے قلب و نظر پر باقاعدہ اختیار رکھتے ہیں. یہ ایک ارادے سے انسان کو بدل سکتے ہیں، تبدیلی لا سکتے ہیں. 360 درجے کی تبدیلی لا سکتے ہیں. بالکل پتھر کو ہیرے میں تبدیل کر سکتے ہیں. یہ حضرات اللہ کے نمائندے ہیں، طبیب نفوس ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں اور قدرت رکھتے ہیں. تاریخ میں بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ کس طرح سے اماموں نے لوگوں پر ایک نظر کر کے ان کی پوری دنیا بدل ڈالی، پوری دنیا بدل ڈالی. جبکہ یہی کوشش لوگ کرتے رہے لیکن کوششیں کامیاب نہیں ہوئی. لیکن جب امام کی نظر عنایت ان پر پڑی تو ایک اشارے سے اس کی پوری دنیا تبدیل ہو گئی. جناب ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت ہی معتبر اور قریب اصحاب میں ہیں، مخلص ہیں. وہ کہتے ہیں میں کوفے میں رہتا تھا. کوفے میں ایک شخص تھا جو بنی امیہ کے حکومت میں کام کرتا تھا. جوان تھا، آفیسر تھا، گورنر تھا، بڑے عہدے پر فائز تھا. ظاہر بات جیسے لوگ ہوتے ہیں تو لوگوں کا مال لینا، آبرو لینا، زمینیں غصب کر لینا جو لوگوں کا مصروف تھا. کہنے لگا کہ میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، کیوں لوگوں کا مال لے رہے ہو، کیوں لوگوں کے آبرو لے رہے ہو، کیوں اس طرح سے غصب کر رہے ہو، تمہارا انجام کیا ہوگا، تمہاری چیزیں کیا ہوں گی. میں نے بہت سمجھا. جب بھی مجھ سے ملاقات ہوتی تھی میں اس کو متوجہ کرتا، سمجھاتے تھے کام تمہارا صحیح نہیں ہے،
یہ تمہارا کام درست نہیں ہے، انجام بہت خراب ہوگا، لوگوں کی آہیں مت لو، لوگوں کا مال مت لوٹو، لوگوں کو مت ستاؤ، ظلم کا انجام اچھا نہیں ہے، ظالموں کا ساتھ دینا اچھا نہیں ہے۔ میں بہت سمجھاتا تھا لیکن اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا تھا، کچھ اثر نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کوشش کی لیکن اب میں دھیرے دھیرے اس سے مایوس ہونے لگا کہ شاید میری باتیں اثر نہیں ہوئی، اس کی اصلاح نہیں ہوگی۔ میں مدینے جا رہا تھا، مجھ سے ملنے کے لیے آیا، ظاہر امام کو مانتا نہیں تھا لیکن امام کے بارے میں سنا تھا۔ کہنے لگا آپ مدینے جا رہے ہیں؟ کہاں؟ کہ اپنے آقا سے میرا سلام کہیے گا اور ان سے کہیے گا کیا میری اصلاح کی کوئی صورت ہے؟ ابو بصیر کہتے کہ میں سمجھاتے سمجھاتے تھک گیا تھا لیکن میری بات کا کچھ اثر نہیں ہوا، کچھ اثر نہیں ہوا۔ جب میں جا رہا تو اس نے مجھ سے کہا آپ اپنے امام سے کیجیے گا، اپنے آقا سے بات کیجیے گا کہ میری اصلاح کی کوئی صورت ہے۔ میں مدینے آیا، میں نے امام کے مولا کیسا میرا چاہنے والا ہے، جاننے والا ہے، اور وہ اس طرح سے ظالم حکومت میں کام کر رہا ہے اور اس سے اس نے کام کیا ہے، اس نے آپ سے سلام کہا ہے اور پوچھا ہے کیا میری اصلاح کی امید ہے، میری نجات کی کوئی سبیل ہے؟ تو امام نے اسے سلام کہنا اور اس سے کہنا اگر تم گناہیں چھوڑ دو تو میں تمہاری نجات کی ضمانت لیتا ہوں۔ میرا سلام کہنا اور کہنا اگر تم گناہیں چھوڑ دو تو میں تمہاری نجات کی ضمانت لیتا ہوں۔ جناب ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں مدینے سے واپس آیا، کوفے آیا، سب لوگ ملنے کے لیے آئے، وہ جوان بھی مجھ سے ملنے کے لیے آیا، سب لوگ ملنے کے لیے، وہ جوان بھی مجھ سے کیا لے رہا۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے کہا رکو، مجھے تم سے کچھ کام ہے، اکیلے میں کچھ کام ہے۔ رک گیا وہ۔ جب وہ سب لوگ چلے گئے تو میں نے کہا کہ آپ نے میرا تذکرہ اپنے آقا سے کیا تھا؟ کہاں کیا تھا؟ کہا کیا ہوا؟ کہ انہوں نے تمہیں سلام کہا ہے۔ کہ انہوں نے مجھے سلام کہا ہے؟ کہا اور کیا فرمایا؟ کہ انہوں نے فرمایا کہ تم گناہیں چھوڑ دو تو میں تمہاری نجات کی ضمانت لیتا ہوں۔ کہ سچی؟ کہا ٹھیک ہے۔ یہ جملہ میں نے اس سے کہا کہ امام نے تم کو سلام کہا ہے اور امام نے فرمایا اگر تم گناہیں چھوڑ دو تو میں تمہاری نجات کی ضمانت لیتا ہوں۔ عزیزو، نجات کی ضمانت معصوم کے علاوہ کوئی دوسرا لے نہیں سکتا، کوئی بھی معصوم کے علاوہ نجات کی ضمانت نہیں لے سکتا، کیونکہ وہی ہے جن کا اختیار دنیا اور آخرت پر ہے، جنت جن کے قبضے میں ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد اس جوان نے مجھے بلایا، میں گھر گیا، دروازہ بند تھا۔ کہا ابو بصیر میرے پاس جتنا بھی مال تھا وہ میں نے دے دیا۔ عزیزو، یہ ارادہ، یہ عزم معمولی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی نعمتوں میں، آسائشوں میں ڈوبا ہوا ہو، بہترین گھر ہو، عمدہ سواری ہو، نوکر چاکر ہو، بہترین لباس ہو، ضرورت کی ساری چیزیں فراہم ہوں اور ایک لگژری زندگی بسر کر رہا ہو، ہر طرح کی آسائشیں، ہر طرح کی چیزیں اس کے پاس موجود ہوں۔ اس نے کہا کہ ابو بصیر جتنا مال میرے پاس تھا، جن کا نام مجھے معلوم تھا، میں نے وہ سارا مال ان کو واپس کر دیا۔
جتنا مال میرے پاس تھا، جس کے بارے میں مجھے علم تھا کہ فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں، میں نے سارے مال صاحبان اموال کو واپس کر دیے، اور جن کے بارے میں مجھے نہیں معلوم تھا وہ میں نے ان کی طرف سے خدا کی راہ میں خیرات کر دیے، غریبوں کو بانٹ دیے۔ یہ طریقہ ہے۔ یعنی اگر آج ہم نے کسی کا مال لیا ہے، ہم کسی آفس درجے پر آئے ہیں اور ہم نے اس طرح کے غلط کام، غیر قانونی کام کیے ہیں اور ہم نے دولت اکٹھا کی ہے، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ جن سے ہم کو پتہ ہے ان کو واپس کر دیں، اور جن کے بارے میں نہیں پتہ ہے تو ان صاحبان اموال کی طرف سے خدا کی راہ میں غریبوں کو دے دیں تاکہ اس کا ثواب ان کو ملے۔ کہ ابو بصیر جو اموال مجھے معلوم تھے کس کے ہیں، میں نے وہ سب ان کو واپس کر دیے، اور جن کے بارے میں نہیں معلوم تھا خدا کی راہ میں خرچ کر دیے۔ اب میرے پاس گھر میں کچھ نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا تھا مجھے کہ اس کے بدن پر پورے لباس بھی نہیں ہے۔ وہ شخص جو کل بہترین قیمتی لباس پہنتا تھا، آسائشوں میں رہتا تھا، نرم گدوں پر سوتا تھا، نرم تکیوں پر سوتا تھا، اس نے سب نکال دیا، سب نکال دیا۔ ابو بصیر کہتے مجھے احساس ہوا کہ اس کے بدن پر شاید پورے لباس بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنے دوستوں سے مدد مانگی، اس کو لباس لا کے دیا، اس کے کھانے پینے کی چیزیں اس کو لا کے دی، اس کی ضروریات کا سامان فراہم کیا، اور دھیرے دھیرے وہ احساس توبہ میں مریض ہونے لگا۔ عزیزو دوستو، یہ جو تبدیلی آئی کس بنا پر آئی؟ ابو بصیر تو بار بار سمجھاتے تھے، بار بار متوجہ کرتے تھے، لیکن اس کے دل پر اثر نہیں ہوتا تھا۔ امام نے صرف ایک سلام کہا اور ایک جملہ فرمایا کہ گناہ چھوڑ دو تو میں ضمانت دیتا ہوں۔ یہ کیا تھا؟ امام نے مدینے سے بیٹھے بیٹھے اس کے دل پر توجہ کی، اور ابو بصیر کے ذریعے سے جو جملہ فرمایا تھا اس جملے میں امام نے تاثیر رکھی۔ ابو بصیر نے جملہ ضرور پہنچایا، لیکن اس جملے میں تاثیر امام جعفر صادق علیہ السلام نے رکھی۔ میرا سلام کہہ دینا، یہ امام کے ارادے کی تاثیر تھی کہ اس پر اثر ہوا، اور مدتوں میں گناہوں میں ڈوبا ہوا یک بارگی عزم مستحکم کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس دنیا کی ساری لذتوں کو ترک کر دیتا ہے۔ یہ قوت، یہ ارادہ، یہ ہمت کہاں سے نصیب ہوئی؟ یہ قوت، یہ ارادہ، یہ ہمت امام کے ارادے سے نصیب ہوئی، امام کی توجہ سے نصیب ہوئی۔ یعنی اگر امام کسی کے دل پر ایک نظر ڈال دیں تو اس کو کیمیا بننے میں دیر نہیں لگتی، اس کو ہیرے میں تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگتی، اس کو ظلمتوں سے نور میں آنے میں دیر نہیں لگتی۔ راوی کہتا کہ اس نے مجھے بلایا ایک دن اور کہا کہ دیکھو اب میری حالت خراب ہے اور میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ میں اس کے سرانے پہنچا، موت کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے مجھ سے کہا، ابو بصیر، تمہارے آقا نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ میں اس وقت دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن اپنی نجات اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ، امام کا سر کیا تھا؟ اگر تم میں تبدیلی ہے تو اس کے اثرات اپنی نگاہوں کے سامنے دنیا میں دیکھ کر کے جاؤ گے۔ آپ سچ بتائیں، اس نے جو قربانی دی،
جو مال دنیا چھوڑ دیا، اس پر موت کے وقت اس ارادے کی بنا پر، اس فیصلے کی بنا کے اوپر اس کو جو سکون ملا ہوگا، جو اطمینان ملا ہوگا کہ میں راحت کی طرف جا رہا ہوں، میں آرام کی طرف جا رہا ہوں، میں نجات کی طرف جا رہا ہوں، کتنی بڑی دولت اس کو ملی۔ اگر آج اس نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو آج نہیں کل تو اس کو موت آنے ہی والی تھی۔ موت سے تو کوئی نجات کا راستہ ہے نہیں، لیکن موت آتی کس شکل میں؟ عذاب کی شکل میں، سختیوں کی شکل میں، ہلاکتوں کی شکل میں، نجات کی شکل میں نہیں، سعادتوں کی شکل میں نہیں۔ لیکن امام کے ایک ارادے نے، امام کی ایک نیت نے اس کو بدل دیا۔ اور آپ غور کریں امام کا یقین کتنا ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں جب میں پھر مدینے گیا تو میں نے سوچا امام سے جا کے عرض کروں گا، مولا میں نے آپ کا پیغام جوان تک پہنچا دیا تھا اور جوان نے کام کیا۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت حاضر ہوا، ابھی میں نے امام کے گھر میں قدم رکھا تھا، ابھی ایک قدم میرا امام کے گھر میں تھا اور ایک قدم امام کے گھر کے باہر تھا۔ امام نے وہیں سے مجھے آواز دی، ابو بصیر ہم نے اس جوان سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، ہم نے اس جوان سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ یعنی ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس کی نظر ہمارے سارے اعمال پر ہے۔ یعنی امام اپنے ارادے سے دیکھ رہے تھے یہ شخص جوان تبدیل ہو رہا ہے، یہ جوان تبدیل ہو رہا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے تو ہم نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ عزیز و دوستو، ہم اس وقت اسی طرح کا ایک زندہ امام رکھتے ہیں، وہی تاثیر والا امام رکھتے ہیں، وہی اختیار والا امام رکھتے ہیں۔ ہمیں اس امام میں وقت سے گڑگڑا کے درخواست کرنا چاہیے، اگر وہ ہمارے پر ایک نظر کریں تو ہمیں تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ ہماری زبان، ہمارا لہجہ، ہمارا انداز، ہماری عادتیں، ہماری صفتیں، ہماری خصلتیں، جو بھی ہماری روحانی بیماریاں ہیں وہ امام میں وقت کی ایک نظر عنایت سے تبدیل ہو سکتی ہیں۔ ہم ایک نظر میں پتھر سے ہیرا ہو سکتے ہیں، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس پوری دنیا میں، اس پوری کائنات میں ایک اکیلے ہم وہ ہیں جو زندہ معصوم امام رکھتے ہیں، مہربان، رؤوف، صاحب اختیار امام رکھتے ہیں۔ ایک ارادہ، اور ایسی مثالیں آپ کو بہت ملیں گی جہاں امام نے اپنے ارادوں سے لوگوں کو بدل دیا ہے۔ آج بھی یہ سارے اختیارات 14 معصومین کے پاس موجود ہیں، وہ بھی معصوم جو دنیا سے شہید ہو کے جا چکے ہیں۔ آج بھی امام جعفر صادق علیہ السلام میں وہی تاثیر ہے، وہی اثر ہے۔ ان کی شہادت اس اثر کے راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم زندہ امام رکھتے ہیں جو ہمارے حق میں والدین سے زیادہ مہربان ہے۔ تو ہمارے پاس تو طبیب موجود ہے نا، دوائیں بھی موجود ہیں، اثر بھی موجود ہے۔ ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں توسل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک واقعہ اور نقل کو آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگ بدل جاتے ہیں۔ امام کا ایک جملہ پوری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام جا رہے ہیں،
راستے میں ایک گھر پڑتا ہے، گھر سے ناچنے گانے کی آوازیں آ رہی ہیں، موسیقی بج رہی ہے، طرح طرح کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک کنیز گھر سے نکلتی ہے کوڑا پھینکنے کے لیے۔ ویسے گھروں میں مادی کوڑے بھی تھے، مانوی کوڑے بھی تھے۔ کنیز کوڑا پھینکنے باہر نکلتی ہے، امام نے کنیز سے پہنچتی ہے۔ امام پوچھتے ہیں یہ گھر کس کا ہے؟ آزاد کا ہے یا غلام کا ہے؟ کنیز کہتی یہ گھر آزاد کا ہے، غلام کا نہیں ہے۔ امام فرماتے ہاں یہ آزاد ہے، بندہ خدا نہیں ہے۔ آزاد کا گھر لگتا، اگر آزاد نہ ہوتا تو اس طرح سے گانے بجانے کے آواز نہ آتی۔ امام کس کا گھر ہے؟ غلام کا یا آزاد کا؟ آزاد کا لگتا ہے یہ آزاد ہے۔ یہ جملہ کہہ کے امام آگے بڑھ گئے۔ کنیز جب کوڑا پھینک کر کے واپس آئی تو مالک نے پوچھا تم کو دیر کیوں لگی؟ کہا کہ جب میں کوڑا پھینک رہی تھی تو ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا، کہ اس نے کیا پوچھا تم سے؟ کہ اس نے مجھ سے یہ پوچھا یہ گھر کس کا ہے، آزاد کا ہے یا غلام کا ہے؟ کہ تم نے کیا جواب دیا؟ کہ میں نے یہ گھر آزاد کا ہے۔ کہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ ان کا لگتا ہے یہ آزاد کا گھر ہے، اگر آزاد نہ ہوتا تو کہ یہ جملہ کہا ہے انہوں نے۔ کہاں گیا وہ شخص؟ کہ وہ جا رہے سامنے۔ یہ شخص وہاں بیٹھا، وہ اسی اٹھا اور اتنی جلدی میں نکلا کہ اس نے چپل بھی نہیں پہنی، ننگے پیر دوڑتا ہوا چلا گیا۔ امام کے پاس آیا، کہ مولا میں آزاد نہیں ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اپنے عمل سے شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں، میں آزاد نہیں ہوں، بندہ خدا ہوں۔ کہتا اس شخص نے زندگی بھر چپل نہیں پہنی، ننگے پیر رہا، اس کا نام بشر حافی ہے۔ ننگے پیر کہ کیوں چپل نہیں پہنتے؟ کہ میں ننگے پیر اس لیے رہنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے۔ امام کا ایک جملہ یہ گھر آزاد کا ہے، ایک جملے نے بدل دیا۔ آج بھی ہم امام رکھتے ہیں، وہی تاثیر کا امام رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہم متوجہ نہیں ہیں۔ ہم اپنے امام وقت سے حاجتیں تو طلب کرتے ہیں، لیکن کون سی حاجتیں؟ قرض کی ادائیگی، رزق کی وسعت، بیماریوں میں شفا، گھر، مکان، کاروبار، بلاؤں سے محفوظ رہنا، آفتوں سے محفوظ رہنا، گھر مل جانا، پریشانیوں کو دور ہو جانا، مقدمات کا حل ہو جانا، نظر بد سے محفوظ رہنا۔ ہم یہ ساری دعائیں تو امام سے مانگتے ہیں، اور امام دیتے بھی ہیں، یقیناً دیتے ہیں، یقیناً دیتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے امام سے اپنے دل کی اصلاح کی کوشش کی؟ کبھی ہم نے اپنے امام سے اپنے دل کی اصلاح کا مطالبہ کیا؟ کبھی ہم نے اپنے امام سے اپنے اخلاق کی درستگی کی دعا کی؟ کبھی ہم نے اپنے امام سے بد اخلاقی کو دور کرنے کی دعا مانگی؟ کبھی ہم نے حسن اخلاق کا تقاضا کیا؟ وہ امام جو ہمارے قرضوں کو ادا کر سکتا ہے، ہماری بیماریوں کو دور کر سکتا ہے، ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، وہ امام ہماری بد اخلاقیوں کو بھی دور کر سکتا ہے۔ اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس وقت بیمار پڑیں
تو آپ کو بیماری اپنے ڈاکٹر سے بیان کرنا پڑتی ہے، ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے، اور 10 آدمیوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ پہ کون سی بیماری ہے۔ کبھی آپ کا ٹیسٹ بتا دیتا ہے، کبھی طبیب بتا دیتا ہے، کبھی دوائیں بتا دیتی ہیں، لیکن یہ اتنے رحیم ہیں، کریم ہیں، غفور ہیں، عظیم ہیں، یہ آپ کا مرض کسی سے بتاتے نہیں ہیں، ہماری تکلیفیں کسی سے بتاتے نہیں ہیں، ہماری اخلاقی خرابیوں کو کسی متوجہ کرتے نہیں ہیں۔ یہ عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ بیمار کو ٹھیک بھی کر دیتے ہیں، اور اس کی بیماری کا چرچا بھی نہیں ہوتا۔ ایسے رحیم، ایسے کریم امام کے ہوتے ہوئے کہ ہماری فرض ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم کبھی ان کے ساتھ جا کر کے پاس بیٹھ کر کے، جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھے رہیں، مصلی پر بیٹھے رہیں، کسی وقت بھی متوجہ ہوں، ایک سلام کریں، ایک زیارت پڑھیں، اور کہیں مولا ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہمارے دل پر، ہمارے قلب و نظر پر، ہماری فکر پر آپ کی نظر ہم سے زیادہ ہے۔ پرانے زمانے میں جو طبیب ہوتے تھے، ان سے مریض اپنا حال نہیں بیان کرتے تھے، وہ مریض کی نبض پکڑتے تھے اور اس میں پیدا ہونے والی موجودہ ساری بیماریوں کو بیان کر دیتے تھے۔ طبیب حاذق ہوتے تھے، ماہر ہوتے تھے، حال نبض پر ہاتھ رکھتے تھے اور ساری بیماریاں بیان کر دیتے تھے۔ لیکن ہمارے امام وہ طبیب نفوس ہیں، ان کو ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نبض پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک نگاہ کریں گے پتہ چل جائے گا ہم میں کیا کیا اخلاقی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک توجہ کریں گے، لیکن کب؟ جب ہم ان کے پاس جائیں نا، ان سے فریاد کریں نا، ان سے درخواست کریں نا۔ اگر ہم متوجہ نہیں ہیں تو کوتاہی کس کی ہے؟ نقصان کس کا ہے؟ عزیزو، آج کے دور میں کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کے بیہیویئر سے، ان کی زبان سے، ان کے اخلاق سے نالاں ہیں، ادھر شکایتیں کرتے ہیں، ادھر شکایتیں کرتے ہیں، رات میں آنسو بہاتے ہیں، آہیں نکلتی ہیں، نیند اڑ جاتی ہے، سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ اولاد ایک ایسی چیز ہے، جب خدا نخواستہ کسی کی اولاد بگڑ جائے تو عزیزو دوستو، گھر میں رہتی ہے، اس کی عادتیں دیکھتے ہیں، اطوار دیکھتے ہیں، لہجہ دیکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، ٹینشن بڑھتا ہے۔ لیکن اولاد کی محبت یہ بھی اجازت نہیں دیتی اس نالائق کو گھر سے نکال دیں۔ کیوں؟ اگر ہم نے اس کو گھر سے نکال دیا تو ہماری نیند جو ہے وہ بھی اڑ جائے گی۔ تو محبت بہت بڑا قدم اٹھانے سے روکتی ہے، عادتیں دل کا سکون چھین لیتی ہیں، رات کی نیندیں چھین لیتی ہیں۔ ہم سب سے کہتے ہیں، کبھی ہم نے اس بگڑی ہوئی اولاد کی اصلاح کے لیے اپنے امام وقت سے درخواست کی؟ کبھی ہم نے اس کی اصلاح کے لیے امام وقت سے فریاد کی؟ جب اولاد نہیں ملتی اور نہیں ہوتی تو فریاد کرتے مولا اولاد اولاد اولاد۔ وہ امام جو ہماری فریاد پر ہمیں اولاد دے سکتے ہیں، وہی امام ہماری اولاد کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے اولاد کی اصلاح کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم اپنے امام سے فریاد تو کریں، اپنے امام سے درخواست تو کریں۔
والدین درخواست تو کریں مصلی پر بیٹھ کر کے اپنے امام کی اصلاح، اپنے فرزند کی اصلاح کے لیے، یقین سے آپ آزمائیں نہیں اپنے امام کو، وہ کوئی نسخہ نہیں آزمانے والا، آپ یقین سے فریاد کریں، وہ آپ کی فریاد سنیں گے، آپ کو خود محسوس ہوگا آپ کی فریاد نے آپ کے بچے پر اثر ڈالا ہے، اس کو تبدیل کر دیا ہے، آپ محسوس کریں گے۔ عزیزان گرامی، امام کے اثرات بڑے ہیں۔ کیسے امام بدل دیتے ہیں؟ امام حسن کے تعلق سے بات عرض کروں، بات دھیرے دھیرے تمام کروں کہ امام کیسے بدل دیتے ہیں۔ شام سے ایک شخص آتا ہے تو کہ شب شہادت امام مجتبیٰ علیہ السلام ہے، اور وہ امام کو تلاش کرتا ہے۔ امام راستے میں ملتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہے، اور سب کے سامنے امام کی شان میں جسارتیں کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے۔ ایک معصوم کو، ایک بے خطا کو، ایک بے عیب کو سر بازار تو رسوا کرتا ہے، توہین کرتا ہے، جسارت کرتا ہے۔ امام سب کا جواب دے سکتے تھے، لیکن امام کا کام جواب دینا نہیں ہے۔ امام کا کام بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانا ہے، گمراہوں کو ہدایت کے راستے پر لانا ہے۔ لہذا یہ کام جواب سے نہیں چلے گا، جواب الجواب سے بات نہیں چلے گی، اینٹ کا جواب پتھر سے کام نہیں چلے گا۔ امام کا کام، امام کی ذمہ داری بدل دینا۔ جتنا غصہ بڑھتا چلا جاتا ہے، امام صبر سے کام لیتے ہیں، حلم سے کام لیتے ہیں۔ جب اپنی وہ بڑاس نکال چکتا ہے، پوری جسارت کر چکتا ہے، ساری توہینیں کر چکتا ہے، تو امام اس سے فرماتے ہیں تم اس شہر میں اجنبی معلوم ہوتے ہو، اس شہر کے رہنے والے تم نہیں ہو۔ اگر تمہارے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے تو میرے پاس مہمان خانہ ہے، چلو میرے مہمان ہو جاؤ۔ اگر تمہارے پاس کھانے کو نہیں ہے تو میں تمہیں کھانا دیتا ہوں۔ زیادہ سفر نہیں ہے تو زیادہ سفر فراہم کرتا ہوں، کچھ دن ہمارے مہمان رہو اور ہمارے ساتھ چلو۔ نہ معلوم امام نے کس نیت سے یہ جملے ادا کیے۔ تم اس شہر میں اجنبی ہو، تمہارے پاس مکان نہیں ہے، میرے کیا ٹھہر جاؤ، ہمارے کیا کھانا کھا لو، کچھ دن ہمارے مہمان رہو، زیادہ سفر نہیں ہے، میں تمہارے زیادہ سفر دے دیتا ہوں، سواری دوں گا، اپنے کیا چلے جاؤ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سواری سترا، قدموں پر گرا کا مولا، اب تک میں سب سے زیادہ آپ کو دشمن رکھتا تھا، لیکن آج اس وقت سے آپ سے زیادہ میری نظر میں کوئی محبوب نہیں ہے، میں سب سے زیادہ اب آپ کو چاہتا ہوں۔ اس کا کہنا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اپنا عہدہ امامت و رسالت کہاں قرار دے۔ یہ امام کے لہجے کی تاثیر تھی۔ ایسے واقعات بہت ہیں، آپ تاریخیں پڑھیں، ہر امام کے پاس ایسے واقعات مل جائیں گے کہ جب لوگوں نے اصلاح کی درخواست کی ہے تو امام نے صرف ایک اشارہ کیا اور تبدیل ہو گئے۔ عزیز دوستوں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، امام وقت رکھتے ہیں، حجت خدا رکھتے ہیں، امام زمان رکھتے ہیں، غیبت میں ضرور ہیں، غفلت میں نہیں ہیں، مہربان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، صاحب اختیار ہیں۔
کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری آواز سنتے ہیں، اور اتنی آواز سنتے ہیں عزیزوں، دوستوں، میرے بزرگوں، کہ ان سے کہنے کے لیے الفاظ کو زبان پر لانا ضروری نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے کہا، میرے پاس گھر نہیں تھا، مجھے گھر سے نکلنا پڑا، میں نے نماز صبح کے بعد فریاد نہیں کی، خالی لبوں کو جنبش دی اور کہا، یا صاحب زمان، میں بے گھر ہوں۔ میں نے لبوں کو جنبش دی، جملہ یہ ہے، گھر کی بات، مولا میں مقروض ہوں، قرض بڑھ گیا ہے، میں آپ سے مدد چاہتا ہوں قرض کی ادائیگی کے لیے۔ میں مقروض ہوں، کہنے میں نے صرف لبوں کو جنبش دی، زبان سے الفاظ نہیں نکالے۔ مقروض ہوں، جنہوں نے قرض دیا ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں، میں آپ کے پیسے سے، آپ کے ذریعے سے قرض ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے صرف لبوں کو جنبش دی، الفاظ بھی نہیں نکالے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک شخص میرے پاس آیا کہ یہ پیسے امام نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ عزیز دوست، صرف لبوں کو جنبش دی۔ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو لبوں کی جنبش سے الفاظ کو سمجھتے ہیں۔ ان کے یہاں فریاد کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مصلی پر بیٹھ جائیں، کچھ نہ کریں، ایک توجہ دیں اور کہ مولا، ایک غریب، ایک گناہگار، ایک بد اخلاق آپ سے فریاد کرنے کے لیے آیا۔ زبان پر الفاظ نہ لائیں، دل کو اپنی زبان بنائیں، آنکھوں میں خلوص کے آنسو لائیں، اور امام میں وقت کی طرح متوجہ ہو جائیں۔ اور اگر زیادہ چاہتے ہیں تو ان کو جناب زہرا کا واسطہ دیں، علی مرتضیٰ کا واسطہ دیں، حسن مجتبیٰ کا واسطہ دیں۔ عزیز ہو، امام مجتبیٰ کی شہادت ایک دردناک شہادت، دردناک شہادت امام مجتبیٰ کی۔ آپ کی زوجہ نے بارہا زہر دیا، لیکن ہر مرتبہ زہر سے امام کو شفا مل گئی، لیکن اب کی زہر کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ امام کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ آپ کے دہنے مبارک سے سامنے تش لا کے رکھ دیا گیا۔ جب آپ رہنما سقے ہوتی تھی تو جگر کے ٹکڑے باہر دہن سے آتے تھے۔ زینب، ام کلثوم، امام حسین کھڑے ہوئے ہیں اور یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کی حالت بگڑ رہی ہے، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے ہیں، تو دل پر کیا گزری ہوگی میں نہیں کہہ سکتا۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو۔ پوچھا، بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا، بھائی آپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی، آپ کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ کہا، حسین تم میری مصیبت پر رو رہے ہو؟ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین تمہاری جیسی مصیبت تو کسی کے نہیں ہے۔ جو مصیبت تم پر پڑنے والی ہے وہ کسی پر پڑنے والی نہیں ہے۔ میرے ایک ٹکڑے گر رہے ہیں، تمہارے تو بدن پر کوئی جگہ بھی سلامت نہیں ہوگی جہاں پر تیر نہ لگا ہو، جہاں پر تلواریں نہ لگی۔ امام حسن
کئی دن تک اس تکلیف میں بھرے، نہ معلوم کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، جب پورے بدن میں زہر کا اثر ہوا ہوگا، کتنا درد ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، کتنی اذیت ہوگی۔ امام حسن نے اس کی حالت میں وصیت کی، بھائی جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے نانا کے پہلو میں دفن کر دینا، اور اگر یہ لوگ نانا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیں تو مجھے ماں کے پہلو میں دفن کر دینا۔ عزیز دوستو، دشمنی زندگی میں ہوتی، مرنے کے بعد تمام ہو جاتی۔ امام حسن کا جنازہ تیار کیا گیا۔ جب بنی ہاشم اس جنازے کو لے کے قبر رسول کے پاس پہنچے تو وہاں موجود لوگوں نے، پیغمبر کی زوجہ نے اور بنی امیہ نے کہا، ہم اس نواز رسول کو رسول کے پہلو میں سونے نہیں دیں گے۔ یہ تو حسن کو رسول گودیوں میں کھلاتے تھے، شانے پر بٹھاتے تھے، سینے پر سلاتے تھے، آج اس حسن کو رسول کے پہلو میں کا جگہ کا نہیں۔ اس کے بعد تیر چلائے گئے، امام حسن کے جنازے پر تیر پیوست تھے۔ امام حسین نے کہا، نہیں، مجھے جنگ نہیں کرنا ہے، واپس لے آؤ۔ جنازے سے تیر نکالے گئے۔ عزیزوں، میں اتنا کہو گا، امام حسن جنازے پر تیر لگے، لیکن کوئی تیر نکالنے والا تو تھا، لیکن حسین کے بدن پر جو تیر لگے وہ آخر وقت تک نہ نکلے۔ امام حسن کے بدن پر جو تیر لگے وہ نکالے گئے، لیکن حسین کے بدن پر جو تیر نکلے وہ آخر وقت تک نہیں نکلے، وہ ان کے بدن میں پیوست رہے۔ امام حسن کا جنازہ لے کے آئے، ماں کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اب اتنا ہوگا، مولا تیر لگے لیکن کفن بھی ملا، قبر بھی ملی، ماں کا پہلو بھی ملا، لیکن ہائے کربلا کے میدان میں حسین کو نہ ماں کا پہلو ملا، نہ کفن ملا، نہ دفن ملا۔ تیروں کا لاشا رکا رہا، اور حسین کا لاشا کربلا کے میدان میں گھوڑوں سے پامال ہوتا رہا۔ زینب یہ فریاد کرتی رہی، ہائے میرے بھائی کا بچانے والا کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، کہ رنج و غم و علم کو ان کو وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار اس بلا کو دور فرما، اس بلا سے تمام مومنین و مومنات نجات مرحمت فرما۔ جو بیمار ان کو شفاء کامل عاجل عنایت فرما، بقیہ جو لوگ محفوظ ہیں ان کو حق تک محفوظ فرما۔ پروردگار ہم لوگ کا انجام بخیر فرما۔ پروردگار امام اس کی نظر خاص ہمارے شامل حال فرما، ان کی کیمیا اثر نظر سے ہمارے دل و دماغ کو کی اصلاح فرما، اور ہمیں اصلاح بنا دیں ہمارے وقت کے خدمت گزاروں میں اور ان کے نوکروں میں شمار ہو سکیں۔ وجل اللہم فی فرج مولانا صاحب زمان صلوات اللہ وسلام۔